اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کے اپنے چینل اسلامک وظائف آفیشیل میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج ایک اور نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ محرم الحرام کے کسی بھی جمعہ میں آپ کر سکتے ہیں۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ جو بے گھر افراد ہیں ان کو اللہ پاک اپنا گھر نصیب فرمائیں گے۔ جو کاروبار میں ترقی اور وسعت چاہتے ہیں، اللہ پاک کے فضل سے انہیں کاروبار میں وسعت اور ترقی ملے گی، اور جو یہ چاہتے ہیں کہ انہیں روپیہ پیسہ اور وسعت ملے، رزق میں برکت ملے، ان تمام بہن بھائیوں کو بھی انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ضرور کامیابی حاصل ہوگی۔ یہ عمل نہایت ہی مختصر اور نہایت ہی آسان ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کی کہ محرم الحرام کے کسی بھی جمعہ میں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور محرم کے علاوہ اگر کسی اور مہینے میں یعنی سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی کسی اور مہینے میں آپ کرنا چاہیں تو اس میں بھی جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ نہایت ہی آسان سا عمل ہے، لیکن اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی پریشانیوں، آپ کی تنگ دستیوں اور محتاجیوں سے آپ کو نجات عطا فرما کر آپ کو راحت، سکون اور چین والی زندگی اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ نہایت ہی مجرب اور آزمودہ عمل ہے، اور اس عمل کے کرنے کی اجازت عام ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی شخص کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتا ہے۔ آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ اس عمل کو کرنے سے پہلے ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور تحریر کر دینا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ فلاں دن سے آپ نے اس عمل کو سٹارٹ کیا ہے، اور ہم آپ کے لیے اس عمل میں کامیابی کے لیے انشاءاللہ خصوصی طور پر دعا کر سکیں گے۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ابھی سبسکرپشن کے بٹن پر کلک کرتے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ بذریعہ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس وسیع و عریض گھر ہو، وسعت اور برکت والا رزق ہو، اس کے پاس گاڑی ہو، اس کا ایک نام ہو، اس کو جہاں کہیں بھی وہ جائے تو اس کو عزت اور احترام سے دیکھا جائے۔ اگر اس کے پاس چھوٹا گھر ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس اس سے تھوڑا بڑا گھر ہو جائے۔ اس کے پاس اگر ضرورت کے لیے چھوٹی گاڑی ہے لیکن اسے وہ کم پڑ رہی ہے اور اس کو ضرورت بڑی گاڑی کی ہے، اور وہ چاہ رہا ہے کہ اسے اللہ پاک وسعت عطا فرمائے تاکہ وہ اس سے بڑی گاڑی لے سکے، یا اپنے کاروبار میں وسعت اور ترقی کے لیے، یا آپ کے دل میں کسی قسم کی کوئی حاجت، کوئی تمنا یا کوئی مراد ہو، تو اس کو پورا کرنے کے لیے یہ عمل نہایت ہی مؤثر اور نہایت ہی آزمودہ اور پاورفل ہے انشاءاللہ۔ آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر ادا کرنی ہے۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ نے بنا کسی سے بات کیے، نہ اپنی جگہ سے آپ نے اٹھنا ہے اور نہ ہی کسی سے بات کرنی ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے یہ درود شریف ہے، اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح اس درود شریف کی پڑھنی ہے، اور ایک تسبیح یہ مکمل کرنے کے بعد ایک تسبیح آپ نے سورۃ الاخلاص کی مکمل پڑھنی ہے۔ آپ نے درود شریف اس طرح سے پڑھنی ہے کہ نماز عصر آپ نے ادا کی ہے، اس کے بعد آپ نے وہیں جائے نماز پر بیٹھنا ہے، نہ تو اس جگہ سے جس جگہ آپ نے نماز پڑھی ہے وہاں سے اٹھنا ہے، اور نہ ہی کسی سے بات کرنی ہے۔ آپ نے یہ درود شریف اس طرح سے پڑھنی ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ 100 مرتبہ یہ پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ قرآن پاک کے پارہ نمبر 30 کی سورہ ہے سورۃ الاخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورہ مبارکہ کو اس طرح سے پڑھنا ہے کہ جب آپ اللہ الصمد پر پہنچیں تو
تو یہاں پر آپ نے اللہ پاک کا یہ مبارک اسم ہے الوہاب، آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ یا وہاب یا وہاب یا وہاب 10 مرتبہ پڑھ کے پھر آپ نے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اسی طرح دوسری مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد یا وہاب 10 مرتبہ پڑھ کے اللہ الصمد کے بعد 10 مرتبہ یا وہاب، پھر لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس طرح 100 مرتبہ یہ تسبیح بھی مکمل کر لینی ہے۔ اب جتنا ٹائم باقی آپ کے پاس بچے گا اس میں آپ نے استغفار، کوئی سا بھی استغفار آپ پڑھ سکتے ہیں، کثرت سے استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ، یعنی کوئی سا بھی استغفار آپ نے مغرب تک پڑھتے رہنا ہے۔ اگر تو آپ کو کوئی کام کاج ہے، یعنی آپ دکان وغیرہ پہ ہیں، یا میری بہنیں جو کہ کچن وغیرہ یا گھر وغیرہ کے کام میں مشغول ہونا چاہتی ہیں، تو آپ نے جب یہ سورۃ الاخلاص اور درود شریف 100 مرتبہ پڑھ لیا ہے تو اس کے بعد آپ نے اپنے کام کاج بھی بے شک شروع کر دیں اور ساتھ میں استغفار کی تسبیح اپنی زبان پر جاری رکھنی ہے۔ اب جب مغرب کی اذان ہو تو مغرب کی نماز آپ نے پوری ادا کر لینی ہے، اور پھر مغرب کے بعد 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھ کر پھر آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی تنگ دستی، اپنی محتاجی، اپنی رزق میں وسعت اور برکت اور اپنی ہر قسم کی پریشانی، مشکل اور حاجت کے پورا ہونے کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو بتاتا چلوں، جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر ادا کرنے کے بعد بنا کسی سے بات کیے وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر 100 مرتبہ آپ نے یہ درود شریف، 100 مرتبہ آپ نے سورۃ الاخلاص اس طرح سے پڑھنا ہے کہ اللہ الصمد پر پہنچ کر آپ نے 10 مرتبہ یا وہاب یا وہاب یا وہاب کا ورد کرنا ہے 10 مرتبہ، اور جب یہ 100 مرتبہ دونوں تسبیحات مکمل ہو جائیں اس کے بعد آپ اگر کسی کام کاج میں مشغول ہونا چاہتے ہیں تو ہو سکتے ہیں، لیکن کام کاج میں مشغولی میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ باتیں نہ کریں بلکہ استغفار کثرت سے کرتے رہیں۔ پھر جب مغرب کی اذان ہو، مغرب کی نماز آپ نے مکمل پڑھ کے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ اب 2 نفل مکمل پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک سے آپ کے جس بھی مقصد، جس پریشانی، جس مشکل کے حل کے لیے آپ نے عمل کیا ہے، اس مقصد، اس پریشانی کے حل کے لیے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس مبارک دن کی برکت سے اور اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کی ہر قسم کی جائز حاجت، تمنا اور مراد کو پورا فرمائیں گے، اور آپ کو گھر، گاڑی اور روپیہ پیسہ، کاروبار میں وسعت اور برکت انشاءاللہ اللہ پاک اپنے فضل سے عطا فرمائیں گے۔ عمل کو جتنا زیادہ یقین اور جتنا زیادہ پختہ ارادے کے ساتھ کیا جائے اتنا ہی جلدی اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس لیے عمل کو پورے یقین، توجہ، دھیان، یکسوئی، عاجزی و انکساری کے ساتھ کرنے کی کوشش کیا کریں۔ نماز کا اہتمام، نماز دنیا و آخرت میں کامیابی اور بھلائی کا ذریعہ ہے، اس لیے نماز کا اہتمام لازمی کریں، کسی بھی صورت میں نماز کو فوت نہ ہونے دیں، خود بھی نماز کا اہتمام کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی سختی سے نماز کی تلقین کریں۔ نیک اعمال کرتے رہیے، گناہوں سے بچتے رہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اس پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم جانتے ہیں ہماری گناہوں کی وجہ سے ہم پر حال آئے ہیں، یا اللہ ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما کر ہمیں گناہوں سے دور رہنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ شیطان اور نفس ہمارے دشمن ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یا اللہ تو ہمارا مددگار ہو جا۔ یا اللہ تو ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ یا اللہ جن جن بہن بھائیوں نے یا اللہ دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ تو سب کو جانتا ہے، سب کی جانتا ہے، یا اللہ سب کی تمام تر جائز حاجات، تمناؤں اور مرادوں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، یا اللہ سب کی بیماریوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں سب کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرما دے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو تنگ دست ہیں انہیں خوشحالی عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے، ان کا فرمانبردار، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ جو اپنے یا اپنی اولادوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، یا اللہ انہیں معقول اور دیندار رشتے عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں یا اللہ حلال روزگار عطا فرما دے۔
یا اللہ ہم سب کو اپنا محتاج بنا دے، یا اللہ دنیا کی محتاجیوں سے ہمیں نجات عطا فرما دے، یا اللہ جو قرض دار ہیں یا اللہ انہیں قرض کی ادائیگی کی صورتیں ان کے لیے پیدا فرما دے، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا تو بن مانگے عطا فرما دے، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکے اور ہمارے حق میں بہتر ہے یا اللہ تو وہ بھی عطا فرما دے، یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے، یا اللہ ہمیں صرف اور صرف اپنا محتاج بنا دے، یا اللہ دنیا میں تیرا بن کر یا اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے جن سے تو اور تیرا حبیب راضی ہوتے ہوں، یا اللہ ایسے تمام اعمال سے، تمام شرور سے، تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ جو تیرے اور تیرے حبیب کی نافرمانی میں آتے ہوں، یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔